الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ النعت، یہ اس نحو الواضح کی ابتدائیہ کی پہلی جلد اس پر ختم ہو رہی ہے، یا پہلا حصہ اس کا ادھر ختم ہو رہا ہے، یہ آخری چیپٹر ہے۔ النعت، النعت کا دوسرا مطلب آپ صفت بھی کہہ سکتے ہیں۔ الامثلہ، اس کی مثالوں سے آپ کو چیز واضح ہو جائے گی کہ ایک صفت کا موضوع جب آتا ہے عربی میں تو اس کی کیا کیا قواعد ہیں اور کیسے عربی میں اس کی تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں، یہ دو مثالیں ہیں۔ ھذا کتاب مفید، ھذا کتاب مفید، تو ھذا مبتدا ہو گیا، کتاب اس کی خبر ہے، مفید اس کی صفت ہے، یعنی کتاب کیسی ہے؟ مفید ہے، یعنی کتاب کی صفت اس کے بعد آئی ہے، مفید۔ اب کتاب کے آخری حرف کے اوپر تنوین ہے تو مفید کے اوپر بھی تنوین ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس میں اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن ادھر قواعد میں صرف یہ چیز ذکر کی گئی۔ خیر، میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ ھذا کتاب مفید، یہ کتاب ہے مفید، یا یہ مفید کتاب ہے۔ اچھا، اسی طرح ھذا میدان فصیح، ھذا یہ مبتدا ہو گیا، میدان اس کی خبر ہے، فصیح میدان موصوف ہو گیا تھا پھر، تو فصیح اس کی صفت ہے۔ ھذا میدان فصیح، یہ میدان ہے، فصیح کھلا، یہ کھلا میدان ہے۔ اچھا، یہ ایک مثال ہو گئی۔ آپ نے مرفوع والی مثال دیکھ لی کہ جس طرح کتاب جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، مفید یہ اس کی صفت ہے، تو کتاب کے آخری حرف کے اوپر تنوین پیش والی آئی ہے تو مفید کے اوپر بھی اسی طرح آخری حرف کے اوپر تنوین آئی ہے پیش والی، تو ہم کہیں گے کہ مرفوع میں یعنی پیش میں یا مرفوع ہونے میں مفید جو صفت ہے وہ کتاب کے تابع ہے، یعنی اس کا بھی وہی اعراب ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے تو اس کے اوپر بھی پیش ہے تنوین والی۔ اچھا، اگلی مثال کی طرف آئیں، زیادہ واضح ہو جائے گی بات۔ قرأت، قرأ اس نے پڑھا، قرأت قرأ پڑھا، تو میں نے، قرأت میں نے پڑھا یا پڑھی، کتاباً کتاب، مفیداً مفید کتاب پڑھی جو کہ مفید ہے۔ قرأت، اب دیکھیں قرأت یہ فعل فاعل ہو گیا، کتاباً مفعول بھی ہے، تو مفعول بھی کا اعراب ہوتا ہے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے، تو کتاباً دیکھیں اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے تنوین والی، تو اس کی جو صفت آئی ہے مفید، کتاب کی صفت ہے کہ یہ مفید ہے، تو اس کی بھی اسی طرح آخری حرف کے اوپر زبر ہے، اسی طرح اعراب ہے۔ کتاب کی شروع میں الف لام نہیں ہے تو مفید کی شروع میں بھی الف لام نہیں ہے، اگر ہوتا کتاب کی شروع میں الف لام تو اس کے آخر میں بھی ہوتا، اس کے شروع میں بھی ہوتا، اور جو ہے کتاب پھر مذکر ہے تو مفید بھی مذکر ہے۔ خیر، یہ ادھر قواعد میں انہوں نے ذکر نہیں کیا، میں نے آپ کو اضافتاً یہ بات بتا دی۔ خیر، رأیت میدانا فصیحا، وہی مثال، اس میں کیا تھا؟ قرأت کتابا مفیدا، ادھر ہے رأیت، رأ کا مطلب ہے دیکھا، تو میں نے، رأیت میں نے دیکھا، میدانا میدان، فصیحا کھلا جو کھلا تھا، میدانا رأیت فعل فاعل ہو گیا، اور میدانا یہ اس کا مفعول بھی ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے، تو ادھر دیکھ لیں آپ، زبر تنوین والی زبر ہے، تو اس کی جو صفت ہے فصیح، اس کا بھی معاملہ یہ ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر بھی زبر ہے تنوین والی۔ اب آ جائیں تیسری مثال کی طرف، پیش والی اور زبر والی مثال آپ نے دیکھ لی، اب آ جاتے ہیں زیر کی طرف۔ نظرت، نظر دیکھا، تو میں نے، نظرت میں نے دیکھا، فی کتاب، فی میں، کتاب کتاب میں، مفیدن جو مفید ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ نظرت فی کتاب مفیدن، یہ فی کا چیپٹر ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھ لیا ہے کہ فی، من، الا، علی جو وغیرہ آپ نے الفاظ پڑھے ہیں حروف جر، تو ان کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے آخری حرف کے اوپر آخری حرف کے نیچے زیر آتی ہے تو وہ مجرور ہو جاتے ہیں۔ فی کتابن ہوا تو اس کی صفت بھی اسی طرح ہوگی، مفید۔ نظرت فی کتاب مفید، میں نے کتاب میں دیکھا جو، نظرت فی کتاب دیکھا میں نے کتاب میں، مفید جو مفید ہے یا مفید کتاب میں دیکھا۔ اسی طرح جریت، جرا بھاگا، تو میں نے، جریت میں بھاگا، فی میدان فصیح، فی میدان میدان میں، فصیح جو کھلا ہے، میں کھلے میدان میں بھاگا۔ اچھا، یہ زیر والی بھی آپ نے مثال دیکھ لی کہ جس طرح صفت ہوگی، یعنی جس طرح موصوف ہوگا جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس سے پہلے والا لفظ، اس کا جو اعراب ہوگا اس کا صفت کا بھی وہی اعراب ہوگا، یا زبر، زیر، پیش، جس طرح بھی ہے۔
تنوین ہے تو وہ شروع میں الف لام ہے تو وہ بھی، جیسا کہ یہ دیکھ لیں آپ اگلی مثال میں. تفتحت، تفتح کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، اور پھر الوردہ کیونکہ مؤنث تھا اس لیے اس کا جو فعل ہے اس کے ساتھ بھی تا مؤنث والی آ گئی ہے، تفتحت ہے یہ. پھر ملا کے اگلے الف لام کے ساتھ ملانے کی وجہ سے پہلے تا التقاء ساکنین ہوتا ہے، جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کے نیچے زیر آ جاتی ہے، تو یہ ہوا تفتحت تھا تو ملا کے ہم نے تفتحتل بن گیا، تو اصل میں یہ سکون ہی ہے. تفتحت کھلتا ہے، نہیں تفتحت کھلا، الوردۃ پھول، اور الوردہ خاص گلاب کا پھول ہوتا ہے، یعنی گلاب کا پھول کھلا. الجمیلۃ، اب یہ جمیلہ یعنی خوبصورت، یہ پھول کی صفت ہے. اب دیکھیں الوردہ شروع میں الف لام آیا تو اس کے الجمیلہ کے شروع میں بھی الف لام آ گیا. پہلے کتاب ہم نے دیکھا اور میدان دیکھ لیا، اس کے شروع میں الف لام نہیں تھا، آخر میں تنوین تھی، یا شروع میں الف لام آئے گا یا آخر میں تنوین آئے گی. تو پہلے تنوین آئی تھی تو صفت میں بھی اسی طرح تنوین آتی رہی. ادھر شروع میں الف لام آیا تو جو صفت تھی اس کے شروع میں بھی الف لام آ گئے. اور پھر اوپر دیکھیں کتاب مذکر تھا نا، کتاب کے آخر میں گول تا نہیں ہے، تو مفید کے آخر میں بھی گول تا نہیں ہے. لیکن ادھر دیکھیں اس کے آخر میں گول تا ہے، الوردۃ، تو اس کی جو صفت ہے اس کے آخر میں بھی گول تا ہے. تو مذکر مؤنث میں صفت موصوف ایک جیسے ہوتے ہیں. الوردہ موصوف ہے یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جس کی نعت بیان کی جا رہی ہے. الوردہ تو کو موصوف بھی کہہ سکتے ہیں، منعوت بھی کہہ سکتے ہیں. الجمیلہ جو ہے یہ نعت بھی ہے اور صفت بھی ہے. صفت اور نعت ایک ہی چیز ہے، اور منعوت اور موصوف ایک چیز ہے. الوردہ تو منعوت ہے، اس کا جو شروع میں الف لام ہے، الجمیلہ کے شروع میں بھی الف لام ہے. الوردہ کے آخر میں گولتا ہے تو الجمیلہ کے آخر میں بھی گولتا ہے. اب اگر شروع میں الف لام نہ ہوتا تو اس کے شروع میں بھی الف لام نہ ہوتا، آخر میں تنوین ہوتی تو اس کے آخر میں بھی تنوین ہوتی، اس کے آخر میں گولتا نہ ہوتی تو اس کے آخر میں بھی نہ ہوتی. تو اس لحاظ سے مذکر مؤنث کے لحاظ سے شروع میں الف لام یعنی معرفہ نکرے کے لحاظ سے، اور پھر جو ہے اس میں وغیرہ جو تثنیہ وغیرہ، خیر وہ فی الحال اس میں قواعد اتنے نہیں ہیں، یعنی سمپل سی فی الحال یہ بات بتائی جا رہی ہے دو کہ مذکر مؤنث اور جو ہے شروع میں الف لام ہو یا تنوین ہو تو اس کے لحاظ سے صفت کا موصوف کا جیسا اعراب ہوگا یا نعت کا منعوت کے جیسا ہوگا. تفتحت کھلا، الوردہ تو گلاب کا پھول، الجمیلہ جو خوبصورت ہے، گلاب کا خوبصورت پھول کھلا. اچھا قطف کاٹا، تو قطف کاٹا، اور قطفتو میں نے کاٹا، تو یہ تاء الفاعل کہتے ہیں اس کو. قطفتو میں نے کاٹا، الوردہ تھا گلاب کا پھول، الجمیلہ تھا جو خوبصورت ہے، یعنی میں نے ایک خوبصورت گلاب کا پھول کاٹا. اب دیکھیں ادھر کیا تھا، الوردہ فاعل تھا تو اس کے آخری حرف کے اوپر پیش تھی، تو الجمیلہ اس کی صفت جو ہے اس کے آخری حرف پر بھی پیش تھی. نیچے دیکھیں ادھر قطفتو یہ کیا ہے، فعل اور فاعل دونوں ہیں، تو آگے کیا ہے، المفعول بھی، الوردہ مفعول بھی ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے، جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے. تو اس کی صفت کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہوا کہ اس کے آخری حرف کے اوپر بھی زبر ہے، الجمیلۃ، قطفت الوردۃ الجمیلۃ. ٹھیک ہے. اسی طرح زیر کی مثال، نظرت میں نے دیکھا، الی ان حروف میں سے جو اپنے بعد آنے والے لفظ کے آخری حرف کے اوپر لفظ کے نیچے زیر لاتا ہے، جس کو مجرور کہتے ہیں. تو الی الوردۃ الجمیلۃ، نظرت الی الوردۃ الجمیلہ، تو یہ آپ کے سامنے مثالیں رکھ دیں. اب بحث میں دیکھتے ہیں، یہ بات انہوں نے وضاحت کے ساتھ لکھی ہوگی. البحث، کل کلمۃ من الکلمات الثلاث، کہتے ہیں کل کلمۃ من الکلمات الثلاث، کہتے ہیں ان تین الفاظ میں سے ہر لفظ یعنی مفید، فصیح اور الجمیلہ، دیکھ رہے ہیں مفید، فصیح، الجمیلہ. تنعت الاسم الذي قبلها، تنعت نعت بیان کرتا ہے یا صفت بیان کرتا ہے، الاسم اس اسم کی، الذي قبلها جو اس سے پہلے، یعنی اپنے سے پہلے والے اسم کی نعت یا صفت بیان کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، الجمیلہ ہو گیا، مفید ہو گیا یا فصیح ہو گیا، اپنے سے پہلے والے اسم جو اس سے پہلے ہے اس کی صفت یا نعت بیان کر رہا ہے. یعنی ای کا مطلب ہوتا ہے ان تفسیر کے لیے، تدل علی صفت فیہ، یعنی وہ اس کی صفت کو بتا رہا ہے. وَلِذَلِكَ تُسَمَّى نَعْتًا، اسی لیے اس کو نعت کہا جاتا ہے. وَيُسَمَّى اسم الذي قبلها منعوتا، اور جو اس سے پہلے اسم ہے، یعنی اس صفت سے پہلے جو اسم ہے یا اس نعت سے پہلے جو اسم ہے،
تو جو سے پہلے اسم ہے وہ منعوت ہے یا موصوف ہے، دونوں کہا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اور اگر آپ غور کریں، كُلَّ نَعْتٍ، ہر صفت یا ہر نعت پر، من هذه النعوت الثلاثہ، ان تینوں صفات یا نعوت میں، یعنی ہر ایک اگر صفت یا نعت کو دیکھیں آپ، وجدتہ، آپ اسے پائیں گے، یتبع المنعوت فی رفعہ و نصبہ و جرہ، کہ وہ تابع ہے المنعوت، جو اس سے پہلے لفظ ہے جس کی صفت موصوف ہے، جس کی یہ صفت بیان کر رہا ہے، تو اس کے تابع ہے یہ رفع، نصب اور جر میں، یعنی پیش، زبر اور زیر میں۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھ لی تھی کہ دیکھیں، کتابن پیش آئی تو اس کے اوپر بھی پیش آ گئی، کتابن زبر آئی تو اس کے اوپر بھی زبر آ گئی، اس کتابن اس کے نیچے زیر آئی تو مفیدین کے نیچے بھی زیر آ گئی۔ اچھا، فکلمۃ مفید، تو یہ مفید جو لفظ ہے، فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی، پہلی تین مثالیں جو ہم نے دیکھی، یہ جو تین مثالیں ہیں، مفید کا لفظ ان میں کیا ہے؟ کہتے ہیں جاءت مرفوعتاً، پہلے سب سے پہلے یہ مرفوع یعنی پیش کی حالت میں آیا، ثم منصوبتاً پھر زبر کی حالت میں آیا، ثم مجرورتاً پھر زیر کی حالت میں آیا، تبعا للاسم المذکور الذی مذکور قبلہا، اس کے تابع جو، اس اسم کے تابع جو اس سے پہلے ہے مذکور۔ تو جس طرح اس سے پہلے موصوف یا منعوت ہے، اس کے اوپر زبر آئی تو اس کے اوپر بھی زبر آئی، تو واضح ہوگی بات۔ وَكَذَلِكَ الکلمتان، اسی طرح دو باقی جو الفاظ ہیں، فصیح اور جمیلہ کے الفاظ، فی الامثلۃ الباقیہ، باقی مثالوں میں، وَهَذَا عَامٌ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ تَنْعُتُ مَا قَبْلَهَا، تو یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے کہ جو صفت ہے اس سے پہلے والا جو موصوف ہوتا ہے اسم، اسی کے تابع ہوتا ہے رفع، نصب اور جر میں۔ اور دو چیزیں میں نے جو آپ سے مزید ذکر کی ہیں، وہ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی۔ قواعد یہ ہیں، النعت، یہ نعت یا صفت، لفظ، یہ ایسا لفظ ہے، یدل علی صفت، کہ یہ ایک صفت کے متعلق بتاتا ہے، یا صفت کی دلالت کرتا ہے، پر دلالت کرتا ہے، یا صفت کی متعلق بتاتا ہے، فی اسم قبلہا، اس اسم کے اندر جو اس سے پہلے، یعنی یہ نعت اس سے پہلے اسم میں جو صفت ہے اس کے متعلق بتاتا ہے۔ یعنی کتاب کی صفت کیا ہے جی؟ مفید ہے، تو یہ مفید کا لفظ کتاب میں جو صفت ہے اس کو بتا رہا ہے۔ وَيُسَمَّى الْإِسْمُ الْمَوْصُوفُ مَنْعُوتًا، وَيُسَمَّى الْإِسْمُ الْمَوْصُوفُ مَنْعُوتًا، اس سے پہلے جو موصوف اسم ہے جس کی صفت بتائی جا رہی ہے نعت کے ساتھ، اس کو منعوت بھی کہا جاتا ہے۔ موصوف، منعوت، صفت اور نعت ایک چیز ہے، جیسا کہ آپ کو ذکر کیا۔ النعت یتبع المنعوت فی رفعہ و نصبہ و جرہ، تو نعت یا صفت جو ہے وہ اس سے پہلے جو موصوف یا منعوت آتا ہے، اس کی رفع، نصب یا جر، یعنی پیش، زبر، زیر، تینوں حالتوں میں اس کے تابع ہوتا ہے، جس طرح وہ آئے گا، جس طرح یہ آئے گا۔